چائنا کے ہوبے پروونس میں موجود یہ ہے انسان کا بنایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم جو 2300 میٹر چوڑا اور 181 میٹر اونچا ہے۔ 60 سٹوری بلڈنگ جتنا اونچا تھری گورجز ڈیم چائنا کے سب سے لمبے دریا کے پانی کو روک کر بیٹھا ہے۔ علمی پلانٹ کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا دریا جو چائنا تو کیا ایشیا کا بھی سب سے لمبا دریا ہے۔ یہ چائنا کے ویسٹ میں پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے اور پھر آدھے سے بھی زیادہ چائنا کو کراس کرتا ہوا شنگھائی کے قریب ایسٹ چائنا سی میں جا کر گرتا ہے۔ 1911 میں شدید بارشوں کی وجہ سے یانگزی ریور میں پانی کا لیول اتنا بڑھ گیا کہ اس کے آس پاس کے علاقوں میں سیلاب آ گیا۔ اس خوفناک سیلاب نے 2 لاکھ لوگوں کی جان لے لی اور کئی لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا تھا۔ اس واقعے کے 20 سالوں کے بعد 1931 میں ایک بار پھر سے یانگزی ریور میں بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بار جو تباہی ہوئی اس نے پورے چائنا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تباہی اتنی زیادہ تھی کہ اس بار چائنیز گورنمنٹ کو اپنے نقصان کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل لگ رہا تھا۔ رف ایسٹیمیٹس کے حساب سے اس نیچرل ڈیزاسٹر میں 30 لاکھ انسانی جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ اتنے زیادہ نقصان کے بعد بھی آنے والے سالوں میں یانگزی ریور پہ فلڈ کا سسٹم تھم نہ سکا۔ اس مسئلے سے جان چھڑانے کا صرف ایک ہی آپشن تھا کہ یانگزی ریور کا پانی روک کر ایک ڈیم بنایا جائے، لیکن اتنی بڑی ریور کو روکنے کے لیے چائنا کو کچھ بڑا کر کے دکھانا تھا۔ تھری گورجز ڈیم کی کنسٹرکشن 1994 میں سٹارٹ ہوئی، جس پہ ایک وقت میں 40,000 ورکرز کام کرتے تھے۔ پورے 17 سالوں کی محنت کے بعد یہ پوری طرح سے فنکشنل ہوا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا کنکریٹ سٹرکچر بھی ہے۔ اس میگا سٹرکچر میں 2 کروڑ 80 لاکھ کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال ہوا تھا۔ کنکریٹ کے علاوہ یہ اپنے ریزرویئر میں اتنا زیادہ پانی سٹور کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ارتھ کی روٹیشن بھی سلو ہوتی ہے۔ ناسا کے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ تھری گورجز ڈیم زمین کی روٹیشن کو 0.06 مائکرو سیکنڈ تک سلو کر دیتا ہے، یعنی ہمارے اس ڈیم کی وجہ سے ایک پورا دن 0.06 مائکرو سیکنڈز بڑا ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ کوئی اتنا بڑا فگر نہیں جس کو ہم نوٹس کر سکیں، لیکن انسان کی بنائی ہوئی یہ اکیلی چیز ہے جو ارتھ کی روٹیشن تک کو سلو کر دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے اتنا بڑا سٹرکچر بنانے کے لیے خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوا ہوگا۔ چائنیز گورنمنٹ نے تھری گورجز ڈیم کو بنانے میں ٹوٹل $32 بلین کا خرچہ کیا تھا۔ سب سے بڑا ڈیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا سب سے بڑا پاور پلانٹ بھی ہے۔ اس میں ٹوٹل 32 پاورفل ٹربائن جنریٹرز لگے ہیں جو کل ملا کر 22,500 میگا واٹ الیکٹریسٹی بناتے ہیں۔ ڈیم میں پانی کے پریشر کو ڈاؤن سٹریم ریور میں چھوڑنے کے لیے ان ہیوی ڈیوٹی ٹربائن سے گزارا جاتا ہے۔ پانی کا پریشر ٹربائنز کو روٹیٹ کرتا ہے اور ساتھ لگا جنریٹر 700 میگا واٹ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے۔ جہاں ڈیم بنانے سے ڈاؤن سٹریم فلڈز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہیں اس سے پیدا ہونے والی بجلی چائنا کے 6 کروڑ لوگوں کی کھپت کو پورا کرتی ہے۔ اگر اس کا کمپیریزن دوسرے پاور پلانٹ سے کیا جائے تو دنیا کا دوسرا بڑا پاور پلانٹ ساؤتھ امریکہ میں موجود اٹائپو ڈیم میں انسٹال ہے، جس کی آؤٹ پٹ کیپیسٹی تھری گورجز ڈیم کے آس پاس بھی نظر نہیں آتی۔ اپنی بڑھتی ہوئی اکانومک ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے لیے چائنا کا یہ کوئی پہلا پاور پلانٹ نہیں۔ اگر دنیا کے بڑے 20 پاور پلانٹس کی بات کی جائے تو اس میں سے 9 صرف چائنا کے پاس ہیں۔ تھری گورجز ڈیم کو بنانا چائنا جیسی کنٹری کے لیے بھی ایک بہت ٹف ٹاسک تھا۔ اس کو بنانے کا پلان تو پچھلے 100 سالوں سے چل رہا تھا، لیکن چائنیز سول وار اور پولیٹیکل پرابلم کی وجہ سے اس کا پلان ڈیلے ہی ہوتا جا رہا تھا۔ پھر 1994 میں جب اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی گئی تو چائنیز گورنمنٹ کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ڈیم کی وجہ سے 10 لاکھ لوگوں کے گھر خالی کرانا پڑے تھے۔ یانگزی ریور کے کنارے جتنی بھی پاپولیشن تھی ان کو وہاں سے ہٹانا بہت ضروری تھا۔ آج بھی 1500 سے زیادہ چھوٹے بڑے ٹاؤنز اسی ڈیم کے نیچے موجود ہیں۔ سیٹلائٹ امیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیم بننے سے پہلے ریور کی چوڑائی صرف 700 میٹرز تھی، لیکن ڈیم بننے کے بعد 3600 میٹر تک پھیل گئی۔ تھری گورجز ڈیم کی فاؤنڈیشنز کو مضبوط کرنے کے لیے اس میں سپل وی گیٹس بھی لگائے گئے ہیں، تاکہ اگر ڈیم کبھی فل ہو جائے تو پانی ادھر ادھر اوور فلو کرنے کی بجائے سپل گیٹ سے ہوتا ہوا ڈاؤن سٹریم ریور میں گرے۔
फ्लड कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा इस डैम को बनाने का मकसद यांगसी रिवर पर शिपिंग लाइन को बढ़ाना भी था। ये दुनिया का वाहिद ऐसा डैम है जिसमें शिप्स के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। ये लिफ्ट शिप्स को 100 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाती है, क्योंकि डैम की एक साइड पानी का लेवल डाउन स्ट्रीम से 100 मीटर ऊंचा है। थ्री गोर्जेस डैम के जहां इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहीं इसने चाइना के सर पर खतरे की तलवार भी लटका रखी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि डैम चाहे कितना ही ठोस क्यों ना हो, नेचर की ताकत के सामने कभी ना कभी इसको झुकना ही पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों की सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। थ्री गोर्जेस डैम, जिसका मैक्सिमम लेवल 175 मीटर है, बढ़ती हुई बारिशों की वजह से ये पानी का लेवल 164 मीटर्स तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। इस खतरे के अलावा एक और ख़तरा भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डैम में पानी भरने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसमें से पानी निकलने की स्पीड सिर्फ 38,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। हर गुजरते लम्हे डैम के पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। ये चीज़ डैम को नुकसान पहुंचाने का रिस्क बढ़ा रही है। बड़े बड़े डैम्स का फेल होना कोई नई बात नहीं। आज तक की हिस्ट्री में टोटल 114 डैम्स की फेलियर हमारे सामने आ चुके हैं, जिनमें से जानी नुकसान के हिसाब से सबसे बड़ा फेलियर चाइना के ही 2 डैम टूटने की वजह से हुआ था। थ्री गोर्जेस डैम, जो इन डैम से कहीं ज़्यादा बड़ा है, अगर इसमें कोई ऐसा हादसा हुआ तो ये इंसानी तरीका सबसे बड़ा हादसा कहलाया जाएगा। उम्मीद है कि इल्मी प्लैनेट की वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में।